أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ لیتے۔ اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آزادی ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ نعمت کا احساس اسی کو ہوتا ہے جس کے پاس وہ نعمت موجود نہیں ہوتی، یا کبھی ملی تو مل کر چھن گئی ہے۔ ایسے لوگوں کو آزادی کا یا نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ مثلا اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے 4، 5، 6 بچے عطا کر رکھے ہیں، اسے اس نعمت کا اس قدر جو ہے وہ احساس موجود نہیں ہے جس قدر احساس اس آدمی کو ہے جسے اللہ نے کوئی بیٹا یا بیٹی دیا ہی نہیں، اور وہ منتظر ہے کہ کب اللہ کی رحمت ہو اور مجھے اولاد جو ہے وہ مل جائے۔ اسے جا کر پوچھئے کہ اولاد کی قدر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، یا اس سے پوچھئے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا یا ایک بیٹی دی اور دے کر پھر واپس لے لیا، اور پھر عرصہ گزر گیا اسے اللہ نے اولاد نہ دی، اس سے جا کر پوچھئے کہ اولاد کی قدر و قیمت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ آزادی جن لوگوں کو مل جاتی ہے انہیں اس کا احساس نہیں رہتا ہے۔ آزادی تو ان لوگوں سے جا کر پوچھنا چاہیے جو اس نعمت کو ترس رہے ہیں۔ فلسطین والوں سے جا کر پوچھئے کہ آزادی کیا ہوتی ہے، کشمیر والوں سے جا کر پوچھئے کہ آزادی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، شام میں اور بوسنیا میں جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو ذبح کر دیا گیا، ان سے جا کر پوچھئے کہ آزادی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ بہرحال آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور پاکستانی قوم اللہ کے فضل سے آج 79واں یوم آزادی جو ہے وہ منا رہی ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت کبریٰ مسلمانوں کو جو ہے وہ عطا کی۔ اس بات سے تو تقریباً سبھی واقف ہیں کہ پاکستان بننے سے کچھ سال قبل مسلم اور ہندو 2 قومیں ہندوستان میں آباد تھیں، اور ہندوؤں کا انگریزوں کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا، اور مسلمانوں کو وہ کسی بھی ناحیے سے پنپتا ہوا دیکھنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی کامیابی کے آگے رکاوٹیں ڈالتے، ملازمت نہ دی جاتی، اور انہیں اپنے گھروں میں آزادی کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کرنے کے مواقع فراہم نہ کیے جاتے، اور انہیں عدالتوں میں صحیح معنوں میں انصاف نہ ملتا، ان کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے صحیح مواقع جو ہے وہ فراہم نہ کیے جاتے۔ جب ایسے حالات پیدا ہوئے اور مسلمان جو لیڈران تھے، جن میں پیش علامہ اقبال رحمہ اللہ اور قائد اعظم اور اسی طرح دوسرے بہت سارے مسلم حکمران لیڈر حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی قبروں کو جو ہے وہ ٹھنڈا فرمائے اور ان کے اوپر رحمت کی برکھا جو ہے وہ برسائے، انہوں نے محسوس کیا کہ اس طریقے سے مسلمان قوم جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔
ہندو اور مسلم دو جدا جدا قومیں ہیں، دو جدا جدا دین ہیں۔ مسلمانوں کا رب اور ہے، ہندوؤں کا سکھوں کا رب جو ہے وہ اور ہے۔ ان کی تہذیب اور ان کی ثقافت کچھ اور ہے، اور ان کی تہذیب اور ثقافت کچھ اور ہے۔ یہ دو قومی نظریہ جو انہوں نے پیش کیا وہ یہی تھا کہ ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھے رہنا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں۔ چنانچہ مشورے کے ساتھ یہ جو ہے وہ لائحہ عمل جو ہے وہ پیش کیا گیا کہ ہمارا ایک علیحدہ خطہ ہونا چاہیے، ایک علیحدہ سرزمین ہونی چاہیے جہاں پہ صرف مسلم قوم بستی ہو، اور انہیں ایک اللہ کی عبادت کے یکساں مواقع جہاں وہ فراہم ہو، جہاں پہ لوگوں کو انصاف ملتا ہو، جہاں پہ لوگوں کو ملازمتیں ملتی ہو، جہاں پہ لوگوں کے بچے صحیح تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکیں، جہاں پہ لوگ امن کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں، جہاں کی عدالتیں مسلمان قوم کو صحیح انصاف فراہم کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے علامہ اقبال اور دوسرے قائدین نے قوم کو جو ہے وہ یہ خطہ پیش کیا۔ چنانچہ ساری قوم نے لبیک کہا، اور یہ بات جو ہے وہ چلتے چلتے جو ہے وہ 1947 تک پہنچی۔ میں بات ساری تاریخ کو جو ہے وہ حذف کرتا ہوں، صرف یہی کہ مسلمان حکمرانوں کی اور تمام مسلمانوں کی کاوشوں سے اور دعاؤں سے بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ 1947 کو یہ خطہ پاک سرزمین جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ نظر آیا، اور اعلان کر دیا گیا کہ پاکستان بن گیا ہے، جو مسلمان قوم ہے وہ اپنے علاقوں میں جانا چاہتی ہے چلی۔ چنانچہ جو ہی مسلمانوں نے ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان کی سرزمین کی طرف رخ کیا، اس بات سے آج کا مسلمان اور آج کا نوجوان اور آج کی نئی نسل وہ بالکل ناواقف ہے کہ پھر ان کے ساتھ کیا بیتا اور کس طریقے سے جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ خطہ جو ہے وہ ہم نے حاصل کیا۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں انسانوں کی قربانیاں جو ہے وہ پیش کی گئی، اور وہ دردناک دردناک منظر جو ہے وہ دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو سننا بھی انسان جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ لٹکا کر ان کے تماشے کیے گئے، اور کیسے جو ہے وہ نوجوان لوگوں کو ذبح کیا گیا، اور کیسے والدین کے سامنے معصوم بچیوں کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا، اور کیسے مسلمان جب ہجرت کر کے اپنے وطن واپس پہنچے تو یہاں پہ پیچھے سے ٹرینیں جو ہے وہ پہنچی کہ مسلمان ہجرت کر کے آ رہے ہیں، تو مسلمان اپنے ٹرینوں میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کا استقبال کرنے کے لیے اسٹیشنوں پہ پہنچے، تو وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں؟ جب ڈبے کھولتے ہیں تو اندر سے بند لاشیں جو ہے وہ ملتی ہیں، کٹے پھٹے جو ہے وہ جسم ملتے ہیں، عورتوں کی کٹی ہوئی چھاتیاں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ وہ منظر ایسا کربناک ہے کہ انسان اس کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، سن بھی نہیں سکتا۔ اور میں کہتا ہوں بلا مبالغہ ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں انسانوں کی قربانیاں دی گئی، مال و دولت کو جو دیا گیا وہ دیا گیا، جانوں کے نذرانے اور عزتوں کے نذرانے جو ہے وہ پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطہ جو ہے وہ عطا کی۔ یہ سرزمین، پاک سرزمین، پاک دھرتی، جس کے لیے آج بچہ بچہ یہ نعرہ کو لگاتا ہوا نظر آتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن افسوس کہ چھوٹے انسان سے لے کر بڑے انسان تک کسی انسان کو بھی سمجھ نہ آئی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ صرف یہ نعرہ ہی ہے بس؟ ہمیں صرف اسی بات کی سمجھ آئی کہ صرف یہ ایک نعرہ ہی ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت کے طور پہ ہمیں عطا کی کہ جہاں پہ ہم ایک اللہ کی عبادت کر سکیں، ایک رسول کی اطاعت کر سکیں، ہمارا قبلہ جو ہے وہ ایک ہے، ہم تمام مسلمان قوم ایک قوم ہیں، ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت اور ہمارا تہذیب و تمدن سب کچھ ایک ہے، لیکن افسوس کہ یہاں پہ آنے کے بعد پہلے دن سے لے کر آج تک امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان کی قوم
وہ آزادی کی نعمت کو پہچان نہیں سکی اور اس کی قدر نہیں کر سکی اور اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکی۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں سے ایک آیت پڑھی ہے جس میں فرعونیوں کا تذکرہ، بنی اسرائیل کا تذکرہ کہا ہے۔ بنی اسرائیل والوں، تمہیں معلوم ہے اللہ نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا؟ فرعون کیسے تمہارے اوپر ظلم کرتا تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا اور تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا اور انہیں اپنی خدمت میں لگائے رکھتا، اور جو لوگ بچ جاتے ان کے اوپر بھی ظلم کرتا، ان سے خوب کام لیتا اور لوگوں کو روٹی پانی بھی جو ہے وہ نہیں دیتا۔ جس طرح کا ظلم ہو سکتا تھا فرعون کے اوپر جو ظلم کرتا، لیکن ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ آزادی عطا فرمائی۔ اور کیسی آزادی عطا فرمائی؟ موسیٰ علیہ السلام لے کر قوم کو نکلے اور آگے دریا آ گیا اور پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا۔ دونوں قوم نے، فرعون نے، بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ مارے گئے، اتنا مدرکون، ہم تو پھنس گئے ہیں، آگے جو ہے وہ دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہم آج بچ نہیں سکیں گے۔ اور میں نہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار ہمارے ساتھ ہے، ان قریب ہماری رہنمائی کرے گا اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور پھر اللہ نے دکھایا، کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا؟ کہا عصا، کہا دریا میں مار دو، دریا میں مار دیا، 12 رستے بنا دیے، 12 قبیلے تھے، پل بن گئے بہترین، دریا کے اوپر بڑے سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ جو ہے وہ گزر گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرعون جو ان کو قتل کرنا چاہتا تھا، انہی رستوں پہ چل کر جب گزرنے لگا، اللہ نے فرعون اور اس کے پورے لشکر کو جو ہے وہ سمندر میں گوتے دے کر ہلاک کر دیا۔ بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی، لیکن آگے چل کر بنی اسرائیل نے بھی آزادی کی قدر نہ کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی مصیبتوں اور طرح طرح کے عذابوں میں انہیں بھی گرفتار کر لیا۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے جیسے کہا فلسطینیوں سے جا کر پوچھیے آزادی کیا ہے، کشمیریوں سے پوچھیے آزادی کیا ہے، جہاں کی آج خبریں بھی جو ہے وہ باہر نہیں آنے دی جاتی کہ ان کے اوپر کس طرح کا جو ہے وہ ظلم کیا جاتا اور کس طرح کا ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ ہمیں اللہ نے سکون دیا ہے، سانس دینے کی مہلت دی ہے اور آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیا ہے۔ ہم اپنی خوشی کرتے ہیں، غمی کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آزادی کا جو حق تھا وہ ہم نے بالکل ادا نہیں کیا۔ پہلے دن سے لے کر آج تک ہم آزادی کے شکر سے دن ب دن جو ہے وہ دوری ہوتے چلے جا رہے۔ شکر تو یہ تھا کہ یہ خطہ لیا تھا یہاں پہ اللہ کی عبادت کی جائے، وہاں پہ ہندوؤں کے کئی معبود تھے، سکھوں کے اپنے علیحدہ معبود تھے، مسلمانوں کا تو ایک ہی معبود تھا۔ ہم نے یہ خطہ دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنایا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو مبعوث فرمایا اور کہا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت۔ تمام انبیاء نے آ کر یہی مشن ادا کیا کہ اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ لوگوں کو بندوں کی معبودگی سے، بندوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت میں لگایا۔ یہ سب انبیاء کا مقصد تھا اور یہ پاک سرزمین حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ پاکستان کا مطلب تھا ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ مدینہ میں مسلمان ہجرت کر کے گئے، مکہ کو چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ مکہ کی سرزمین کوئی اعلیٰ سرزمین نہیں تھی، کائنات کی تمام زمینوں سے سب سے افضل تھی اور دنیا میں کوئی ایسا قطعہ نہیں جو مکہ کا، بیت اللہ کا جو مقابلہ کر سکتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اسے مخاطب کرتے ہوئے جا رہے کہ بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا، لیکن ظالموں نے مجبور کر دیا ہے کہ ہم تجھے چھوڑ کر یہاں سے چلے۔ یہاں بھی ہم سکون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ مدینہ اللہ نے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات ایک کر کے وہاں پہ توحید کا علم بلند کیا، شرک کا کلا کما کیا۔ صحابہ کرام نے دن رات ایک کر کے اللہ کی عبادت کی، دن میں وہ جہاد کرتے مشرکین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، اور رات کو مسلح پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ لیکن افسوس
پاکستان بننے کے بعد ہم نے کہا وہاں تو ایک دو معبود تھے، ہم نے ہزاروں معبود اپنی گلی میں بنائے۔ اللہ کے علاوہ جو ہے کتنے معبود بنا دیے اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ ہر گلی میں ہر گاؤں میں ہمارے پاس اپنا اپنا رب جو ہے وہ بنا ہوا، اپنا اپنا معبود بنا ہوا ہے۔ وہ فلاں کرنے والا ہے، وہ فلاں بھرنے والا ہے، وہ فلاں یہ کر دیتا ہے، فلاں وہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک استغفر۔ فرمایا یہ شرک ہے، اس شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے کہ لوگوں شرک نہ کریں، میں نے شرک معاف نہیں کرنا، اگر اسی حالت میں فوت ہو گئے تو جہنم میں چلے جاؤ، اس لیے میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ میری ایک اللہ کی میری ہے، میں ایک رب ہوں، ایک معبود ہوں، صرف ایک رب کی عبادت کروں۔ اور یہ خطہ بھی ہم نے اسی لیے حاصل کیا تھا، اس کا شکریہ بھی ہم نے ایسے ہی کرا کہ ہم نے جگہ جگہ گلی گلی چوک چوک ہر جگہ پہ ہم نے جہاں اللہ سے معبود جو ہے وہ بنا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ خطہ حاصل کریں گے تاکہ یہاں پہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، فرمانبرداری کی جائے۔ لیکن آج سنت کا جتنا مذاق بنایا جاتا ہے اور جتنا اس سے پوچھ ڈالا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہمیں ایسی نظر ہی نہیں آتی۔ دین کو کون ماننے والا ہے، سنت کو کون ماننے والا ہے؟ جا کر دیکھیے، پوچھیے لوگوں سے کیا صورتحال ہے، سنت کا جو ہے وہ کیا حاصل کیا جاتا ہے، نبی کے فرمان کا جو ہے وہ کیا حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا۔ آج کون نہیں جانتا کہ عدالتوں میں فیصلے جو ہے وہ انسان کرتے ہیں کہ رشوتیں کرتی ہیں، سفارشیں کی کرتی ہے یا کہ پیسہ جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے۔ کتنے ہی فیصلے ایسے ہیں جو پیسوں کی نظر ہو جاتے ہیں، مجرم جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے اور جس نے جرم نہیں کیا ہوتا وہ مجرم بن جاتا ہے، اور ساری زندگی ایڑیاں جو ہے وہ اپنی جیل کی کوٹری میں رگڑ رگڑ کے جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہ ملک ہم نے لیا تھا کہ مسلمانوں کو انصاف ملے گا، لیکن آج عدالتوں کے چکر لگائیے، جیلوں کے چکر لگائیے، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے لیے انصاف کے منتظر ہیں، لیکن کوئی مائی کا لال ان کو انصاف دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ ہم نے یہ ملک لیا تھا کہ یہاں پہ سچ بولا جائے گا، جھوٹ کا خاتمہ کیا جائے گا، سچ کا بول بالا ہوگا، لیکن یہاں پہ پڑھا لکھا طبقہ جو پڑھ لکھ جاتا ہے اس کا کام یہی ہے، پیسے لے کر سچ کو جھوٹ بنانا اور جھوٹ کو سچ میں تبدیل کرنا۔ وہ یہی کہتے ہیں لاؤ پیسہ ہمارے پاس، جون سا بھی مجرم ہے اسے آزاد کروانا ہمارا کام ہے۔ ایسی قانون کی جو ہے وہ ہم اس میں سے سکے نکالیں گے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ مجرم جو ہے وہ آزاد ہو جائے، اور جس نے جرم نہیں کیا اسے پھنسا کے اندر نہ کر دے پھر کرنا۔ کتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس کا کام یہی ہے کہ ہم نے پاکستان اس لیے حاصل کیا ہے کہ یہاں پہ جھوٹ کا بول بالا ہونا چاہیے، سچ کو یہاں پہ کوئی کام نہیں۔ اور پاکستان دیا تھا یہاں پہ امن و سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے نچلے طبقے سے لے کر اوپر والے طبقے تک کرپشن ہی کرپشن ہے، بے ایمانی ہے، لوٹ ہی لوٹ مار ہے، دھوکہ اور فراڈ۔ کون بندہ ہے جو کہتا میں نہیں کرتا؟ الا ماشاءاللہ چند ایک بندے کہے جا سکتے ہیں کہ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں یہاں پہ مسلمان آباد ہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ گھپلے کرنے والے کرپٹ ہیں اور بدترین کرپشن کرنے والے ہیں، اس ملک کو سب لوٹنے والے ہیں۔ ہمارے بڑے چھوٹوں کو لوٹتے ہیں اور چھوٹے سب آپس میں ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں۔ ساری قوم جو ہے وہ لوٹ مار کے اوپر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ سبزی اور فروٹ کی ریڑھی لگانے والا وہ بھی اس کی نظر میں ہوتا ہے کہ کب میں دھوکہ دوں، کب میں فراڈ کر لوں۔ یہ ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ امن و امان کی صورتحال کو پیدا کرنے کی کوشش، یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنے کی کوشش۔ ہم نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ عزتوں کی حفاظت ہوگی، عزتوں کی حفاظت ہوگی، لیکن کیا عزتوں کی حفاظت ہوئی؟ وہاں ہندوستان میں ہندو اور سکھ مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرتا تھا، انگریز کسی وقت میں مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرتا تھا، لیکن یہاں پہ مسلمان بھائی بہن کی بیٹی اور اس کی بہو اور اس کی بیوی اور اس کی ماں، ان کی عزتوں کو تار تار کرنے والا کون ہے؟ وہ مسلمان۔ معصوم
مسلمان ہے، یہ عزتوں کی حفاظت کے لیے ہم نے وطن حاصل کیا، یہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ یہ نعمت آزادی ہے اور یہ آزادی کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ بے حیائی اور فحاشی کو عروج دیا جا رہا ہے۔ جتنی ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے، ان کو بند کیا جا سکتا ہے، وہ بند کرنے کے لیے تیار۔ ایسی فلمیں، ایسے ڈرامے سارے بند کیے جا سکتے ہیں، کوئی بند کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسے لوگ جو اس طرح کے جرم کرتے ہیں ان کو کیفیت کی رات تک پہنچا کر نشان عبرت بنایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی بنانے کے لیے تیار۔ نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے۔ یہ ملک ہم نے کس کام کے لیے لیا تھا؟ ان میں سے کون سا کام ہے؟ آج قوم جو ہے وہ جشن آزادی منا، ساری قوم چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے طبقے تک آزادی منانی چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن کس چیز کے اوپر؟ اگر آپ نے آزادی کا شکریہ ادا کیا ہے تو خوشی کا اظہار کیجیے۔ ہم نے تو آزادی کی دھجیاں بکھیری ہیں، اور آج بھی جس انداز میں آزادی کی خوشی منائی جا رہی ہے، کیا یہ انداز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ ناچ گانا، ڈانس، ڈھول ڈھمکا، گاجے باجے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شکریہ پسند ہے؟ صوتان ملعونان، دو آوازیں ملعون ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ مزمار من النعمہ، جب کوئی نعمت ملے تو اس کے اوپر باجا گاجا جو ہے بجائے جائے، باجے بجائے جائے، گانا جو ہے وہ سنایا جائے اور موسیقی جو ہے وہ لگائی جائے، فرمایا یہ تو ملعون آواز ہے۔ وویل للمصیبہ، اور مصیبت کے وقت بیل ڈالنا اور ویل کرنا، فرمایا یہ بھی ملعون آواز ہے۔ آج پھر قوم جو ہے وہ سجدہ شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت میں جو ہے اتری، ناچ گانے کی محفلیں لگا کر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور جشن آزادی کو مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر و غضب کو دعوت دینا نہیں، یعنی اوپر کے طبقے سے لے کر نچلے طبقے تک کون ہے جو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے والا ہے؟ شکریہ تو ہونا چاہیے تھا کہ ہم سجدہ کے سے سامنے سجدے میں گر جاتے اور گر گڑا کر دعائیں مانگتے، یا اللہ تیری نعمت بہت بڑی ہے، ہم ادا نہیں کر سکے، اللہ ہمیں اپنی نعمت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اس پاکستان کی بھی حفاظت فرما، مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما، اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو غلط کام کیے ان سے ہمیں محفوظ کر لے، اللہ جو غلط کیے ان سے ہم توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، یہ کام ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کون ہے آج جو رات کو سجدے میں پڑھ کر اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہو اور اللہ کا شکریہ جو ہے وہ ادا کر رہا ہو؟ آج تو تجدید عزم کا دن تھا، تجدید عہد کا دن تھا کہ یا اللہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک دیا تھا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم پھر کوشش کرتے ہیں اور اپنی پوری توانائیاں صرف کرتے ہیں، جو کمیاں ہوئی ہیں کوتاہیوں کو معاف کر دے اور ہم ان چیزوں سے باز آتے ہیں اور یہ کام کریں گے۔ لیکن ایسا کون کرنے والا؟ آج تو قوم ہر طرف سے آزاد ہے۔ وکلاء حضرات معذرت کے ساتھ تو وکیل ہو، وہ کہتے ہیں ہمیں جھوٹ بولنے کی آزادی ہے، اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی نعمت ہے، اس نے آزادی عطا کی، اور غنڈہ گردی کرنے والے وہ کہتے ہیں ہمیں لوٹنے کی آزادی ہے، ہم جیسے مرضی لوٹنا چاہے کوئی ہمیں نہ پوچھے۔ اور اخبارات والے اور جرائد والے اور صحافت والے وہ بھی کہتے ہیں ہمیں آزادی ہے، جس طرح کی مرضی خبر نشر کرے، سچی ہے یا جھوٹی ہے ہمیں کوئی پوچھنے والا۔ عدالتیں آزاد ہیں، جس طرح کا مرضی فیصلہ کرنا چاہیں انہیں کوئی روکنے والا نہیں، وہ جو مرضی فیصلہ کرنے آزاد ہیں۔ سیاستدان جس طرح کے مرضی فیصلے کر لیں وہ آزاد ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قوم کی کسی میں خیر ہے یا نہیں خیر ہے انہیں آزادی ہے، وہ فیصلہ کر دینا چاہیے۔ یہاں تو لوگوں کو آسان اور بہترین سستا روزگار فراہم کرنے کے لیے پاکستان لیا گیا کہ لوگوں کی سہولت کے لیے کچھ کیا جائے۔ آپ کسی ایک کام کا نام لے لیں، پچھلے جمعات میں نے ذکر کیا بجلی کا بل لے لیں کہ بجلی کا بل معمولی سا اور اس کے اوپر 5 گنا 10 گنا 15 گنا جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا گیا اور کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ غریبوں کے محافظ، ہم ملک پاکستان میں غریب نہیں رہنے دیں۔ جب سی بھی حکومت آتی ہے وہ یہی نعرہ لے کر آتی ہے کہ ہم پاکستان سے غریبوں کا گلا کما کر دیں گے، بالکل ختم ہو جائے گی۔ اگر یہی صورتحال رہی تو غریب واقعہ ختم ہو جائے گی،
جب ان کو جب وہ منہ میں جاتا ہوا نوالا چھین لیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، تو وہ کیسے باقی رہے؟ ٹیکسوں کی بھرمار ہے اور مہنگائی کی بھرمار ہے اور روزگار ہے نہیں، اور بڑی اشرافیہ جو ہے ہر آئے دن بجٹ میں جو ہے وہ 100%، 200%، 300%، 400، 500% تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ نہ وہ بجلی کا بل دے، نہ وہ جو ہے وہ گیس کا بل دے، نہ وہ موبائل کا بل دے، نہ وہ پیٹرول کا پیسہ جو ہے وہ ادا کرے، نہ جن مقاموں میں رہتے ان کا کرایہ ادا کرے، نہ وہ ملازم جو انہیں 15، 20، 25، ایک بندے نے رکھے ہوئے گھر ان کی کمائی وہ اپنی طرف سے دے، تو پھر ان کو کیا فکر ہے؟ ان کو تو سب کچھ ملا ہوا ہے، پسے گی تو عوام پسے گی۔ یہ ملک کون سا عوام کے لیے بنایا گیا؟ یہ تو بڑوں کے لیے بنایا گیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جنگل کا قانون بنانے کے لیے پاکستان بنایا گیا کہ یہاں پہ ہر بندہ اپنی منمانی کرے، ہم بھی اپنی مانی کرتے، چھوٹا کا بھی یہی کرتا، جس کا گاؤں جہاں کہیں پہ بھی لگتا ہے وہ مارنے سے باز نہیں آتا۔ ساری قوم تقریباً ایسے ہی گاؤں پہ لگی اللہ ماشاءاللہ، مگر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا رکھا، اور وہ بہت تھوڑے، وہ بہت تھوڑے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو مزید میں توفیق دے، وہ اور اچھے کام کرے۔ ملک کی حفاظت کرنے والے بھی کچھ لوگ موجود ہیں اور ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس ملک کو توڑنے میں لگے ہوئے۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ آزادی ختم ہو جائے گا، باللہ بتانے وہ زبان سے نہیں کہتے لیکن اپنا عمل ایسا کر کے دکھاتے ہیں جس سے نظر یہی آتا ہے کہ وہ اس کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کو ختم ہی کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں جو ہے بے حیائی میں آزادی ہے، لوٹ مار کرنے میں آزادی ہے، قتل و غارت کرنے میں آزادی ہے، جھوٹ بولنے میں آزادی ہے، جھوٹی خبریں پھیلانے میں آزادی ہے، ہمیں بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کرنے میں جو آزادی ہے، ہمیں غلط فیصلے کرنے میں آزادی ہے، ہر چیز میں آزادی ہے۔ اور آج قوم باجے بجا رہی ہے، یہ اپنا ہی باجا جو ہے وہ بجایا جا رہا ہے، کسی کا باجا نہیں بجایا جا رہا، اپنا ہی قوم ہی کا باجا بجایا جا رہا ہے۔ کیا گھروں میں کوئی صاحب بصیرت انسان ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی قربانیاں دے کر اپنے بڑوں کی قربانیاں دی تھی یہ باجا بجانے کے لیے؟ یہ اس طرح جو ہے وہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ رات کو ہلٹ بازی کر کے اور شور شرابہ کر کے ہوا کر کے یہ اس لیے ہم نے ملک جو ہے وہ حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جن کو ہم زمین میں جگہ دیتے ہیں وہ زمین میں نماز کا نظام نافذ کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کرتے ہیں۔ کبھی اپنے بڑوں کو دیکھا ہے عید کی نماز کے علاوہ کوئی نماز پڑھتے ہوئے؟ اللہ ماشاءاللہ، جنہوں نے اقامت نماز کو نافذ کرنا تھا انہوں نے تو کبھی اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے میں دکھایا ہی نہیں، کون کہاں سے نماز پڑھے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو ہم زمین دیتے ہیں، جن کو زمین میں حکومت دیتے ہیں، زمین میں جگہ دیتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ وہ اقامت صلاۃ کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اپنے گورنروں کے نام سب سے پہلا خط یہ لکھا، لوگوں سارے کام بعد میں کرنا، تمہارا سب سے مہم کام نماز ہے۔ اگر تم نماز کی پابندی کرنے والے ہوئے تو تم باقی کی حکومت کے کام جو ہے وہ صحیح کر سکو گے، اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تو تم سارے کے سارے کاموں کا بیڑا گرک کر۔ سب سے مہم کام نماز ہے، لیکن آج کون آزادی کی شکر ادا کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے؟ شکر کے نوافل جو ہے وہ پڑھتا ہے کون ہے؟ وہ فریضے کوئی ادا نہیں کرتا، شکر کے نفل کس نے پڑھنے؟ فرمایا اقامت صلاۃ ان کی پابندی ان کا جب ذمہ داری ہے۔ وآتوا الزکاۃ، زکات کا نظام نافذ کرے۔ زکات کو کون دیتا ہے؟ جن لوگوں نے لوگوں کی بجلیاں استعمال کر کے بل جو ہے وہ لوگوں پہ ڈال دینا ہے، وہ اپنے مالوں کی زکات ادا کریں گے؟ آپ خود ہی بتائیں، جن لوگوں نے بجلی اور گیس اور پیٹرول خود استعمال کر کے اس کا جتنا خرچہ وبال ہے وہ سارے کا سارا کمزور لوگوں پہ ڈال دینا، انہوں نے زکاتیں ادا کر دی اور زکاتوں کا نظام نافذ کر دیا۔ فرمایا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظام زکات کیا بنا، اگر وہ کر دیں تو پاکستان کے امیر لوگوں کے پاس اتنا پیسہ موجود اور اتنی زکات بنتی ہے، یہاں کے تمام غریبوں کا خاتمہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، سب کے سب جو ہے وہ حکومت ان کی مٹ سکتی ہے اور وہ بالکل جو ہے وہ صحیح تندرست اور صحیح حالت میں ہو کر اپنی زندگی کا گزارا کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ کوئی بھی نظام جو ہے وہ نافذ کرنے والا ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، فرمایا زمین
دیتے ہیں تو ہم اس لیے دیتے ہیں اس میں نیکی کا حکم دیا ہے، اس میں برائی سے روکا ہے۔ یہاں تو نیکی کو پہچانتا ہی کوئی۔ نیکی ہوتی کیا ہے؟ چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے طبقے تک موبائل میں فلمیں کون نہیں دیکھتا، گانے کون نہیں سنتا، بےہودہ پکچر جو ہے وہ کون نہیں دیکھتا۔ پوری قوم جو ہے وہ برائی کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس قوم کو ہم جگہ دے دیں زمین میں وہ کیا کرتی ہے؟ نیکی کا کام حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ یہاں نیکی کا حکم دینے والا کوئی نہیں، سب کے سب لوگ برائی کی طرف جو ہے وہ منتشر کرنے والے ہیں، پھیلانے والے ہیں۔ میڈیا نیکی کی خبر شائع نہیں کرتا، جتنی برائی کی خبریں ہیں سب ہیڈنگ مین پیج کے اوپر جو ہے وہ ڈالیں۔ جس کو نہیں بھی پتا چلتا کہ یہ برائی ہے وہ بھی سمجھ لیتا کہ یہ برائی کرنے والی۔ ہر جگہ پہ اس طرح کا کام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان کے پاس رات کو سوئے سوئے میں عذاب آ جائے اور وہ صبح اٹھنے سے پہلے ہی ہلاک ہو جائے، انہیں پتہ ہی نہ چلے؟ اس بات سے بے خبر ہو، اس بات سے عمل میں آگے ہو۔ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا یہ قومیں اس بات سے عمل میں آ گئی، بے خوف ہو گئی ہیں کہ ہم چاش کے وقت میں ان کے اوپر عذاب نازل کر دیں اور وہ ہلاک ہو جائے، وہ کھیل کود کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہ چلے؟ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیر سے غافل اور بے خوف ہونے والے سوائے دھوکہ کھانے والے اور خسارہ پانے والوں میں سے کوئی نہیں۔ بہرحال آج قوم جو ہے وہ یوم آزادی منا رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یوم آزادی ہے، ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، لیکن ان چیزوں کے اوپر اگر ہم نے آزادی کی نعمت کو جو ہے وہ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا، وہی بات کہ آج تجدید عہد کا دن ہے، اللہ کے ساتھ دوبارہ وعدے کو نیا کرنے کا دن ہے۔ یا اللہ تو نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی، ہم سے تیرا شکریہ ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی، یا اللہ ہم تیری نعمت کا صحیح معنوں میں شکریہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ قال اللہ و قال رسول کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، یا اللہ یہاں پہ نیکی ادا کرنے کی کوشش کریں گے، برائی کو مٹانے کی کوشش کریں گے، یہاں پہ ہم باہم شیر و شکر ہو کر زندگی بسر کریں گے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر یہ عزم کریں تو یہ واقعی یوم آزادی ہے، یوم آزادی منانے والا ہے۔ اور اب اس طرح کے نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی اعلان کرے بڑا یا چھوٹا کہ آج ہم یوم آزادی منا رہے ہیں، ہم قوم کے لیے جس قدر سہولت ہو سکے ہم دیں گے، جس قدر ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح کا تو کوئی سادہ اعلان کرتا ہو بھی نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اگر نعمتوں کی قدر نہ کی جائے تو نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اس لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا یمت بالنعمت ما شاء، نعمت کے ساتھ جس کو جتنا فائدہ دینا چاہتا دے دیتا ہے۔ فإذا لم يشکر، جب اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا، کلبہ اللہ علیہم عذابا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر اس کو عذاب کی شکل میں بدل دیتا ہے، پھر اس آزادی کو اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ عذاب کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے ایسا وقت آنے سے پہلے ہمیں واپس پلٹنا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اپنے عمل سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں کم از کم دوسروں کی میں ضمانت نہیں دیتا، میں اپنی ضمانت دیتا ہوں۔ یا اللہ تیری بغاوت میں نہیں کروں، یا اللہ میں نیکی کا کام کرنے کی کوشش کروں گا، یا اللہ میں ہر طرح کی برائی سے بچنے کی کوشش کروں گا، اور پھر جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے اور اللہ کا شکریہ بھی ادا کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی نعمت کی قدر بھی کریں گے اور اس کو تمام بھی بخشیں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک دھرتی کو رہتی دنیا تک آباد رکھے اور اس کے اندر ہمیں اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایسے ہمیں حکمران عطا فرمائے جو اس میں اسلام کا بول بالا کرے اور رعایا کی دستگیری کرے اور رعایا کا خیال رکھے اور پورے ملک کی بھی اور اس کی سرحدوں کی بھی حفاظت کرے۔ یا اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما اور تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما اور ہمیں نیکیوں کی طرف پلٹنے کی توفیق دے اور ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔